الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ نامہ پارہ سورہ انفال ہے اور نامہ پارے کا یہ آخری رکوع ہے۔ اس آیت مبارکہ سے آگے 10واں پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ حق و باطل کی آویزش ابتدائے آفرینش سے ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ شیطان کے گمراہ ہونے سے لے کر دنیا کے فنا ہونے تک یہ مقابلہ جاری رہے گا۔ مقابلے میں سب سے زیادہ خطرہ یا ڈر یا خوف جو ہوتا ہے وہ نتائج کا ہوتا ہے کہ ہم مقابلہ تو کر رہے ہیں، نتیجہ کس کے حق میں جائے گا۔ یہ جو حق و باطل کا مقابلہ ہے، اس کا نتیجہ رب کریم نے پہلے سے اس کا اعلان فرما دیا کہ حق غالب ہوگا اور باطل کا مقدر تباہ ہونا ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ نتیجہ بھی سامنے آ گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جن حالات میں ہم جی بس رہے ہیں، جس زمانے میں ہم ہیں، اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد شاید 14 صدیوں میں گزشتہ زمانوں سے سب سے زیادہ ہے۔ آج کل کی جو آبادی کا شمار ہے، دنیا کی آبادی لگ بھگ 600 کروڑ یا 6 ارب شمار ہوتی ہے، جس میں لگ بھگ 200 کروڑ یا 2 ارب وہ لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز کے قائل ہیں، جو مسلمان ہیں۔ اور باقی چھوٹی چھوٹی مذاہب کو چھوڑ کر معروف مذاہب جو ہیں یا جن کی بڑی تعداد ہے، وہ 121 اقوام بنتی ہیں۔ 4 ارب یا 400 کروڑ آبادی میں 121 قومیں دنیا کی شامل ہیں۔ عیسائی پراپاگنڈا کرنے کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ دنیا میں تعداد عیسائیوں کی زیادہ ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ ہاں، باقی دوسرے فرقوں کی نسبت ہو سکتا ہے کہ عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہو، ہندوؤں سے زیادہ ہو، یہودیوں سے زیادہ ہے، دیگر جو مذاہب ہیں چھوٹے چھوٹے ان سے ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن مسلمانوں سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر اسباب کو دیکھا جائے، مال و دولت کو دیکھا جائے، تو دنیا کے 80% ذرائع اور وسائل جو زندگی کے ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہیں۔ یعنی سب سے بڑی دولت مند قوم دنیا میں مسلمان۔
آپ دنیا کا نقشہ سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام گرم پانیوں کی خوبصورت بندرگاہیں مسلم ممالک کے پاس، الا ماشاء اللہ کوئی نہ ہو، بیشتر مسلمانوں کے پاس ہے۔ تیل کے ذخائر مسلمانوں کے پاس ہے، ہیرے اور سونے کی کانیں مسلمانوں کے پاس ہیں، بہترین کھیت اور بہترین زرخیز زمینیں مسلمانوں کے پاس ہیں، بہترین پھلدار وادیاں مسلمانوں کے پاس ہیں۔ یعنی جتنے جانور جن سے گوشت سپلائی ہوتا ہے، جن سے چمڑا سپلائی ہوتا ہے، یہ سارے جو تیل دار اجناس جو ہیں، یہ ساری زرخیز زمینوں اور دریائی وادیوں کی پیداوار ہے، اور یہ بیشتر حصہ 80% حصہ اسلامی ریاستوں میں ہے۔ کیونکہ اسلامی ریاستیں آپ دیکھیں گے تو تقریباً ساری خط جدی سے اوپر اور شمالی سرطان سے نیچے، اس درمیانی خط کے اوپر نیچے آباد ہیں۔ اس سے نیچے جائیں تو اکثر حصہ سال کا برف جمی رہتی ہے، اس سے اوپر جائیں تو بیشتر حصہ سال کا برف جمی رہتی ہے، اور غیر مسلم ممالک کی اکثریت ان حصوں میں ہے یا جہاں ہمیشہ بارش ہوتی رہتی ہے کچھ نہیں ہوتا، یا جہاں سال کے 8 مہینے برف جمی رہتی ہے۔ تو وسائل مسلمانوں کے پاس زیادہ ہیں، شاید کافروں کے پاس علم اور ٹیکنالوجی زیادہ ہو، یہ بات بھی غلط، یہ مفروضہ بھی غلط ہے۔ روئے زمین کا سروے کیا جائے، میں نے جاپان سے امریکہ کے مغربی ساحلوں تک اور چین سے افریقہ تک الحمدللہ پھر کے ذاتی طور پر دیکھا ہے، جدید جو تکنیک ہے یا ماڈرن ٹیکنالوجی جسے کہا جاتا ہے، جہاں جہاں اس کے ادارے ہیں وہاں چوٹی کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ یورپ کے تکنیکی اداروں میں مسلمان ہیں، امریکہ کے تکنیکی اداروں میں مسلمان ہیں، حتیٰ کہ جب میں نے ناسا کو دیکھا تھا تو اس وقت اس کی گورننگ باڈی میں 5 ممبر تھے، 5 سائنٹسٹ تھے، جن میں سے 3 مسلمان تھے۔ اسی طرح جاپان کے کارخانوں میں آپ دیکھ لیں، جاپان کے یا امریکہ کی ایک اس وادی کا نام انہوں نے کمپیوٹر ویلی یا سلیکون ویلی یا اس طرح سے انہوں نے نام رکھے ہیں، کمپیوٹر میں بھی ٹاپ پر مسلمان ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس عددی قوت بھی ہے، مالی وسائل بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے؟ آپ صرف پاکستان کو لے لیجئے، پاکستان کے پاس اتنے مالی وسائل ہیں کہ اس کی تاریخ گواہ ہے کہ جو قوم بھی باہر چلنے کے قابل ہوئی وہ اس خطے پر قبضہ کرنے کے لیے دوڑی، اور ہندوستان کے پاس ہے کیا؟ یہ جو بر صغیر کو لوگ دوڑتے تھے، تو ہندوستان کے پاس صرف مشرقی پنجاب ہے جو ریڈ کلف ایوارڈ میں پاکستان سے کاٹ کر انہیں دے دیا گیا۔ اگر مشرقی پنجاب بھی ان سے واپس لے لیا جائے تو یو پی سی پی سے لے کر کلکتہ تک کہیں جوار ہوتی ہے اور کہیں چاول ہوتے ہیں، انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، یا جنگلات ہیں یا پہاڑ ہے یا صحرا ہے۔ مشرقی پنجاب ہندوستان کی 100 کروڑ آبادی کو روزی روٹی مہیا کر رہا ہے، اور پاکستان کے پاس جو حصہ ہے اسے آپ اس نظر سے دیکھیں کہ سارا سال اس میں انتہائی گرمی سے لے کر انتہائی سرد تک موسم اس ایک ملک میں رہتا ہے۔ ہمالیہ کی بلند ترین چوٹیاں K2 جیسی اس میں ہیں، اور سطح سمندر کے برابر یا اس سے ایک حد تک نیچے کے سندھ کے صحرا بھی اس میں ہیں۔ یعنی سارا سال سارے موسم رہتے ہیں، سارا سال ساری اجناس پیدا ہو سکتی ہیں، سارا سال سارے پھل اگائے جا سکتے ہیں، سارا سال ساری سبزیاں ہو سکتی ہیں۔ جہاں سارے موسم رہتے ہیں وہاں زیر زمین ہر قسم کے کارخانے پائے جاتے ہیں، دنیا کے بہترین قیمتی پتھر اس ملک میں پائے جاتے ہیں، اس میں ہیرے پائے جاتے ہیں، سونا اس کے دریاؤں میں بہتا رہتا ہے۔
پاکستان کے دریاؤں میں سونا بہہ کر آتا ہے، اور شمالی علاقہ جات میں جا کر آپ دیکھیں تو وہاں ایک قبیلہ ہے، اسے سونوال ہی کہتے ہیں۔ وہ جب دریا اکتوبر میں پانی کم ہونے لگتا ہے، اوپر برفیں جمنے لگتی ہیں اور دریا کا پانی سمٹنے لگتا ہے، تو جو ریت وہ سائڈوں پہ چھوڑ کر آتا ہے، وہاں آ کر وہ تمبو گاڑ لیتے ہیں اور گڑے مار کر ریت کو پانی میں چھاننا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ان کا کوئی مہینے ڈیڑھ کا کام ہوتا ہے، اس میں اتنا سونا تلاش کر لیتے ہیں، اور خالص ترین سونا ہوتا ہے جو باقی سارا سال وہی اس پہ ان کا گزارا ہوتا ہے۔ اب صدیوں سے جن پہاڑوں سے دریا گزر رہا ہے اور سونا کاٹ کٹ کر لا رہا ہے، اس کا مطلب ہے سارا پہاڑ سونے کا ہے اگر کوئی اسے نکال سکے، کیونکہ سونا جہاں بھی نکلتا ہے پورے پہاڑ چھانے جاتے ہیں، سونے کی سرنگ وغیرہ نہیں لگائی جاتی۔ جن پہاڑوں میں جن ملکوں میں نکل رہا ہے، جس پہاڑ میں ہوتا ہے وہ پورا پہاڑ ہی وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کاٹ کر کے چھانتے جاتے ہیں۔ اور اس ملک کو 50 سالوں میں آنے والے ہر شخص نے لوٹا، لیکن اس کی دولت ختم نہیں کر سکا۔ جو آتا ہے اس کے لیے پھر کافی ہوتی ہے۔ یہ ایسا ملک ہے کہ اس کے ارد گرد دیوار بنا دی جائے اور کوئی چیز درآمد نہ کی جائے تو اس کے رہنے والے بھوکے نہیں مرتے۔ زندگی کی ضرورت کی تمام چیزیں اس کے اندر مل سکتی ہیں، کپڑے سے لے کر چمڑے جوتے تک اور کھانے سے لے کر فروٹ تک۔ یہ کمال ہے، اتنے خود کفیل لوگ ہیں ہم، اتنی بڑی قوم ہے ہم، اتنی بڑی تعداد ہے، اتنے بڑے ہمارے پاس علوم ہیں، اور مار بھی ہم ہی کھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کتاب اللہ سے پوچھا جائے تو اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم قومی مسلمان رہ گئے، جبکہ مسلمان ایک قوم نہیں، مسلمان ایک دین ہے۔ اسلام کوئی قوم نہیں ہے، اسلام دین ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے، عمل ہے۔ ہم جو 200 کروڑ اپنی گنتی گنتے ہیں، اس میں ہم قومی مسلمان ہیں۔ اگلے دن لاہور میری ملاقات ہوئی، ایک بندہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جی دیکھیں ہم تو مارے گئے، پہلی قوموں کے پاس نئے نبی آ جاتے تھے، کچھ نہ کچھ ان کی اصلاح، کچھ مدد ہو جاتی تھی، ہمارے پاس تو نبی بھی کوئی نہیں آنے والا، تو پھر ہم کیا کر سکتے؟ میں نے کہا جی جن قوموں کے پاس نبی آتے تھے ان کی تاریخ آپ نے پڑھی ہے؟ بیشتر نے انبیاء کو ظلماً شہید کیا، بلکہ یہودیوں کی تاریخ میں ہے کہ انہوں نے ایک دن میں 70 نبی ذبح کر دیے تھے، اور جہاں کیے تھے وہ چٹان ابھی تک سرخی ابلتی ہے۔ ان کے پاس نبی اس لیے آتے تھے کہ پہلے نبی کی نبوت کا عہد تمام ہو جاتا تھا اور اس کتاب کے احکام مکمل ختم ہو جاتے تھے، پھر نئی کتاب آ جاتی تھی، یا کوئی ایسے نبی آتے تھے جو اسی کو آگے چلاتے رہتے تھے۔ لیکن جب آپ کا نبی آیا تو وہ نبی ایسا تھا جیسے سورج طلوع ہوا۔ قصیدہ کہتے ہوئے، نعت کہتے ہوئے ایک عرب شاعر نے کہا تھا بِأَنَّكَ شَمْسٌ وَالْأَنْبِيَاءُ كَوَاكِبُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میرے حبیب، آپ سورج ہیں، اور آپ سے پہلے آنے والے سارے انبیاء آفتاب ہدایت، آسمان ہدایت کے ستارے تھے۔ اذا طلعت الشمس لم يبد منهن كوكب، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے پھر کوئی ستارہ باقی نہیں رہتا۔ میں نے کہا جی آپ کے نبی جو تشریف لائے یہ سورج تھے، ساری کائنات، سارے جہان، ساری اقوام اور سارے زمانوں کے لیے۔ پھر اسی طرح ایک نعت کا شعر ہے افلت شموس الاولین والشمسنا، پہلوں کے بھی سورج طلوع ہوئے اور غروب بھی ہو گیا، عہد نبوت جاری ہوا اور ختم بھی ہو گیا، لیکن ہمارا سورج
ابداً لا افق العلا لا تغربو، یہ ہمیشہ افق اعلیٰ پہ چمکتا رہے گا، یہ طلوع ہوا ہے، غروب کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ کے پاس نبی موجود ہے اپنی ساری برکات کے ساتھ، اپنے سارے فیوزات کے ساتھ، لیکن اس چڑھے ہوئے سورج میں آپ آنکھ بند کر لیں، اس پر پٹی بھی باندھ لیں، پھر آپ کہیں روشنی ہوگی تو کام کریں گے، روشنی کیسے ہوگی؟ روشنی تو موجود ہے، آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ تقلید کر رہے ہیں کفار کی اور چھوڑ دی ہے پیروی محمد الرسول اللہ کی۔ آپ نے اپنے کردار میں، اپنے عمل میں، اپنی معیشت میں، اپنی سیاست میں، اپنی عدلیہ میں، اپنے سارے نظام زندگی میں کافروں کی نقل اختیار کر لی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے دامان نبوت چھوڑا، آپ نے اللہ کی رحمت کو چھوڑا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کافر مسلمانوں کو مارے ہیں تو کافر بڑے آسودہ حال ہیں، کافر بھی بڑے بڑے عجیب عذابوں میں مبتلا ہے، کسی کے پاس سکون کا ایک لمحہ نہیں ہے۔ پوری کافر دنیا میں کوئی چین سے سو نہیں سکتا، پوری کافر دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں جہاں آرام سے آدمی بازار سے ہو آئے گولی مار دیتے ہیں، قتل ہو جاتا ہے، لوٹا جاتا ہے۔ پوری کافر دنیا میں کسی ایک بندے کی عزت محفوظ نہیں، اس کی بیٹیاں ننگی ناچتی ہیں اور باپ دیکھنے پہ مجبور ہے۔ پوری کافر دنیا میں نہ کسی کی عزت ہے، نہ آبرو ہے، نہ خاندان ہے، حتیٰ کہ اب امریکہ میں تو پچھلے 10 سالوں سے باپ کے نام کا انہوں نے خانہ ہی کاٹ دیا کہ کسی کی ولدیت نہ لکھو، اس لیے کہ اکثریت کا والد ہے ہی کوئی نہیں۔ کیا ایسے لوگ پرسکون ہوتے ہیں؟ طرح طرح کے عذاب الہی انہیں گھیرتے ہیں اور ایک بیماری کا علاج دریافت نہیں ہوتا، دوسری ایسی آ جاتی ہے جس کی سمجھ ہی نہیں آتی، اور انہی کے خوف سے ڈرتے اور مرتے رہتے۔ وہ تو عذاب میں اس لیے گرفتار ہے کہ کافر ہیں، ہم مصیبت میں اس لیے پکڑے ہوئے کہ ہم کافروں کے پیروکار ہیں۔ ہم قومی مسلمان ہیں، لیکن اسلام کوئی قومیت نہیں ہے، اسلام عقیدے، ایمان اور عمل کا نام ہے۔ اب ہم اگر کہتے رہے جی ہم مسلمان ہیں لیکن سود کھاتے رہے، تو قرآن تو کہتا ہے اگر سود کھانا نہیں چھوڑو گے تو فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ پوری مسلمان 56 ریاستوں میں سے کوئی ایک ریاست ایسی نہیں ہے جس میں سود نہ ہو، اور جو ایک بننی شروع ہوئی تھی اس پہ ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو کر ٹوٹ پڑے، بلکہ صالح، نیک اور لبرل اور ماڈرن مسلمانوں نے بھی کافروں کا ساتھ دیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حال میں ہم رحمت کے مستحق ہیں؟ جہاں کہیں اللہ کا نام بلند ہو اسے مٹانے کے لیے ہم حاضر ہو جائیں۔ اور قرآن کا ایک اصول ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن اصولاً فرماتا ہے میرے حبیب کل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم، اے میرے حبیب ان کافروں سے کہہ دو اللہ کی رحمت کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی، محدود نہیں کر سکتی، تھکا نہیں، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر تم سارے کافر بھی کفر سے باز آ جاؤ وہ تمہیں معاف کر دے۔ ان سے فرما دیجئے ینتہو یغفر لہم، یہ اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں، یہ ایمان قبول کر لے، میں انہیں بخش دوں گا۔
جو کچھ بھی یہ کر چکے ہیں، ما قد سلف، جو ظلم، جو گناہ، جتنی برائی، ما قد سلف، آج سے پہلے، توبہ کرنے سے پہلے جو کر چکے ہیں، مخلوق کے گناہوں سے میری رحمت وسیع تر ہے۔ مخلوق مخلوق ہے اور میں خالق ہوں، مخلوق کا کردار محدود ہے اور میری صفات لامحدود ہے۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ باز نہ آئیں اور اپنے کردار پہ مصر رہیں، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو ان سے کہہ دو تاریخ پڑھ کے پہلی اقوام کا حال دیکھ لو، تم سے پہلے بھی کافر اور باغی اور سرکش قومیں اسی دنیا پر ہوئی ہیں، ان کے آثار دیکھو، ان کی عمارتیں دیکھو، ان کی تاریخ پڑھو اور دیکھو وہ کس انجام سے دوچار ہوئے۔ تم بھی خیال رکھو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ یہ تو بات ہو گئی کافر کے ساتھ، اب باری آ گئی اس کی جو خود کو مسلمان کہتا ہے۔ مسلمان کیا کرے؟ فرمایا مسلمان کا کام ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، مسلمان کا کام ہے شمشیر وقف ہو کر میدان میں اترے اور تب تک قتال کرتا رہے جب تک ظلم ختم نہیں ہو جاتا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، روئے زمین پر ہر باغی کی گردن قلم ہو جائے اور ہر سر اللہ کو سجدہ کرے، غیر اللہ کی پوجا ختم ہو جائے روئے زمین پر۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، مذہب صرف اللہ کا رہ جائے، دین صرف اللہ کا رہ جائے، ادیان باطلہ کو مٹا دو کہ یہ سارے اللہ کے حقوق بھی غصب کرتے ہیں اور مخلوق کے حقوق بھی غصب کرتے ہیں۔ ہر باطل مذہب خالق کے حقوق پہ بھی ڈاکا ہے اور مخلوق کے حقوق پہ بھی ڈاکا ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، ہاں اگر کافر ظلم سے باز آ جائے پھر ان کے ساتھ قتال کی ضرورت نہیں ہے۔ رہا ان کا کردار وہ اللہ دیکھ رہا ہے، ان سے حساب لے لے گا۔ زبردستی مسلمان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دین، اب یہاں دین کا ترجمہ آپ تہذیب کریں، کلچر کریں، رہنے سہنے کا انداز کریں، جینے مرنے کے اسالیب کریں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، معیشت، سیاست، عدالت، لین دین، اخلاقی، یہ سارا وہ ہو جائے جو اللہ چاہتا ہے۔ کوئی کسی کا حق چھین نہ سکے، کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے، زیادتی سے رک جائے، کلمہ نہیں پڑھتے نہ پڑھے، اللہ جانتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے پاس آئیں گے میں حساب کر لوں گا۔ ہم نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ ہم کافر کو ظلم سے روکتے، ہم اس کے ظلم میں شریک ہو گئے۔ ہم نے حلیے اس جیسے بنا لیے، ہم نے رہن سہن اس کا اختیار کر لیا، ہم نے معیشت اس سے ادھار لے لی، ہم نے نظام ریاست سے لے کر خانگی امور تک ایک، ہم حکومت سے لڑ رہے ہیں، جی حکومت کو مار دو۔ حکومت کیا؟ ایک غریب دیہاتی کسان جو ادھار مانگ کر بچے کی شادی کرتا ہے وہ سنت چھوڑ دیتا ہے لیکن ہندو کی رسم نہیں چھوڑتا۔ شادی کو چھوڑ دیں، جس کا مر جاتا ہے وہ شرعی طریقے سے نہ فاتحہ دیتا ہے نہ کھانا دیتا ہے، ہندوؤں کی رسموں کے مطابق دعوتیں پکاتا ہے اور لوگوں کو عشق، مرنے والے کی دوا پر کوئی دونی خرچ نہیں کرتا، وہ مر جائے تو لاکھوں روپے کی دعوتیں پک جاتی، مرنے والا خواہ بھوک سے مرا۔ اب اگر مرنے والے کی آپ کھا رہے ہیں اسی کی وراثت سے تو وہ تو وارثوں پر تقسیم ہی نہیں ہوئی، اور اس کے بچے شاید چھوٹے ہوں نابالغ، اسے کھانا تو ویسے حرام ہوگا۔ پھر اس کی وراثت جب تک تقسیم نہیں ہوتی، بیوی بچوں کو الگ الگ نہیں، اس سے دعوت کیسے اڑائی جا سکتی ہے؟
کوئی ضروری ہے کہ بندہ مر گیا ہے اور آپ نے ضرور دعوت کھانی؟ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو فی سبیل اللہ جنازہ پڑھ کے اس کے لیے دعا مغفرت کر کے گھر چلا جائے، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ہمارے خطیب صاحب ہیں ہمارے گاؤں کے، جو پچھلے دنوں وہ ڈھوک پہ ایک بچہ کچھ 6 مہینے کا فوت ہو، بڑے غریب آدمی تھے، وہ جنازہ پڑھانے گئے تو انہوں نے کہا جی 200 روپے دو۔ 200 ہمارے پاس نہیں ہے تو ادھار لے لو، میں تو اتنے دور جنازہ پڑھا، 200 روپے میں جنازہ پڑھایا جا رہا، اور جن کے پاس 2 روپے نہیں، اور لڑ بھڑ کے لے کے آئے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا جو فی سبیل اللہ جنازہ پڑھ دے۔ کیا ایسی قومیں، ایسے کردار اللہ کی رحمت کے مستحق ہے؟ جو زہر کھا رہا ہو اور دعا کر رہا ہو اللہ مجھے عمر طویل دے، وہ بے نیاز اس کے لفظوں پر نہیں، اس کے کردار پر عمل کرتا ہے۔ زہر سے مرے گا بے شک دعا کرتا رہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو تو کھا رہا ہے اس میں جو اثر ہے وہی تجھ پر ہوگا۔ کوئی آدمی زندگی بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو گولی مار لے تو اس کی عمر لمبی ہو جائے گی۔ جو تاثیر جو عمل میں ہے وہ لفظ میں نہیں ہے۔ ایک آدمی زبانی کہتا ہے میں لاہور جا رہا ہوں، گاڑی پشاور والی میں بیٹھ جاتا ہے، تو نتیجہ عمل پر ہوگا یا اس کے کہنے پر ہوگا؟ پہنچے گا پشاور، کہتا رہے لاہور جا رہا ہوں، گاڑی پشاور جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے ایک شرف بخشا، اب جہاد تو دور کی بات ہے، وہ تو بے وقوفوں اور جاہلوں کا کام ہے، وہ تو بھوکے ننگے اور مفلس لوگوں کا کام۔ ہمارے تو جرنیل صاحبان نے کہا کہ اگر ہم امریکہ سے لڑائی مول لے لیتے تو ہمیں گھاس کھانی پڑتی اور غاروں میں رہنا پڑتا، کیا ضرورت ہے ایئر کنڈیشن کمرے چھوڑ کر اور صوفے چھوڑ کر غاروں میں رہنے کی؟ ڈرائنگ روموں میں بیٹھو، لیکن قبر میں بھی جانا ہے، وہاں کوئی صوفے لے کر، جو صوفے بھی لے کے گئے تو مٹی کھا جائے گی۔ اور جنہوں نے اللہ کے نام پر مقابلہ کیا انہیں جاہل، بے وقوف اور کیا کیا القاب دیے گئے اور دیے جا رہے ہیں، فتح کے جشن منائے گئے۔ آج پھر عالمی طاقتیں کیوں رو رہی ہیں کہ ہمارے بندے مر رہے ہیں؟ کیسے مر رہے ہیں؟ تم تو فتح کر چکے، تم نے تو سب کچھ ختم کر دیا، لاکھوں لوگ تم نے اجاڑ دیے، لاکھوں خاندان اجاڑ دیے، بچے، عورتیں، معصوم، بے گناہ، سب پر آتش و آہن کی بارش برسائی اور بے دریغ خون بہایا۔ اب اپنی باری پھر کیوں آ گئی ہے؟ تمہیں مارنے والا کون ہے؟ اب روز امریکی کیوں مر رہے ہیں؟ روز برطانوی کیوں مر رہے ہیں؟ جرمن کے سپاہیوں کو کس نے مار دیا؟ ارے وہ بے وقوف باقی ہیں، اور یہ بے وقوف تب تک رہیں گے جب تک سورج طلوع غروب ہو رہا ہے۔ یہ دنیا داناؤں سے نہیں بس رہی۔ اگر اللہ کو ماننا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا بے وقوفی ہے تو ہمیں بے وقوفی پہ فخر ہے۔ اور یہ بے وقوفوں کے دم قدم سے یہ دنیا قائم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ فرمایا حتی لا یقول اللہ اللہ، جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہا قیامت قائم ہو جائے۔ ہم ڈالروں پہ بک رہے ہیں، یہ بے وقوف بھی ڈالر لے لیتے، رسومات امریکہ کی اپنا لیتے، لباس اس کا پہنا لیتے۔ کیا ہوا جی؟ طالبان حکومت چلی گئی، عورتیں ناچ رہی ہیں، یہ ترقی ہو گئی۔ طالبان حکومت ہم نے ختم کر دی، ٹی وی پہ دکھایا گیا کہ دیکھو کابل میں سنیما کھل گیا، عورتیں ناچ رہی ہیں، یہ ترقی ہو گئی۔ لیکن اب وہ سنیما تو پھر اجڑ رہے ہیں۔ حق ختم نہیں ہوتا اور کبھی ختم ہوگا ہی نہیں۔
اور دنیا میں واحد چھوٹی سی ریاست بنی تھی کتاب و سنت پر، جس پر کافر نے یہ کہا، میں نے اپنے کانوں سے بش کے یہ الفاظ سنے کہ they were going to finish our culture around the globe، کہ یہ لوگ روئے زمین پر ہماری تہذیب کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، اس کے لیے خطرہ بن گئے تھے۔ یعنی کافر کا جو کرتوت ہے، بے غیرتی، بے عزتی، سور کھانا، شراب پینا، سود کھانا، بہو بیٹیوں کو برہنہ نچانا، عورتوں کو برہنہ پھرانا، بدکاری کے اڈے کھولنا، یہ ان کی تہذیب، اسے وہ تہذیب کہتے ہیں۔ اور اللہ کو، ہماری یہ تہذیب ہے، اللہ کو ماننا، محمد الرسول اللہ کی پیروی کرنا، یہ ہماری انہوں نے کہا جناب یہ ہماری تہذیب ختم کر کے نئی تہذیب لا رہے تھے، اس لیے ہمارے لیے خطرہ تھے۔ اور مسلمان حکومتوں کے لیے اس لیے خطرہ تھے کہ ان کی اپنی مرضی نہ چلتی اور اللہ کے رسول کا کتاب و سنت کا قانون آ جاتا، اس لیے مسلمان حکومتوں کو بھی ایسے بے وقوف نہیں چاہیے تھے، چونکہ 56 اسلامی ریاستوں میں بھی حکمرانوں کی مرضی چلتی ہے، اللہ رسول کی نہیں۔ اور اگر اس طرح ریاستیں بننے لگ جاتی جس طرح افغانستان میں بن گئی تھی، تو پھر تو ہر جگہ یہ واویلا اٹھتا کہ قرآن و سنت کا نظام ہے۔ انہوں نے کہا یار اس میں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، جب تم اللہ کے رسول کا دین ختم کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ ہو تو کس رحمت کی امید رکھتے ہو؟ یہ دعوی اسلام ہے، نتیجہ قبر میں بھی معلوم ہو جائے گا اور میدان حشر بھی واضح ہو جائے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں۔ یار انہوں نے کہا جی ہم کرتے تھے، ہمیں امریکہ مار دیتا، ہمیں فلاں مار دیتا، فلاں مار دیتا، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اگر کافر تمہاری بات نہ مانے، وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا، تو کان کھول کر پورے اطمینان سے سن لو اور اس کو دل میں بٹھا لو، ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارے ساتھ۔ اور یہ بھی جان لو نعم المولا و نعم النصیر، بے نظیر مالک ہے، اس کی نظیر اور اس کی مثال نہیں، بے مثل مالک ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں اور اس جیسی کوئی دوسرا مدد بھی نہیں کر سکتا۔ بس تمہیں کیا، تمہارے ساتھ تو اللہ ہے۔ اللہ کا ساتھ ہونا تو دور کی بات ہے، یہاں تو اللہ کو ماننے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ مجھے خوشی ہوئی جنرل پرویز مشرف کی 2 تقریریں سن کر، بڑا کڑوا سچ بولا اس بندے نے۔ ہماری بہت سی دینی جماعتوں نے متحدہ دینی محاذ بنایا، اس میں بڑے بڑے اچھے بڑے بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، سارے نامور علماء تقریباً اس میں ہیں۔ لاہور کے سٹیج پر بھی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ جو دینی جماعتوں کا اتحاد میرے ریفرنڈم کی مخالفت کر رہا ہے یہ سارے منافق ہیں۔ اور بنو کے جلسے میں بھی سٹیج پر کہا بھئی اس کی بھی جرات کمال ہے، اچھا کیا، خوب کہا۔ میں بھی مولوی ہوں اور مولویوں میں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کی راہ میں رکاوٹ صرف مولوی ہے اور کسی سے نفاذ دین روکا نہیں جا سکتا۔ حد نہیں ہوگی، کسی نے نہ فتویٰ لگایا، آج تک کسی نے جواب نہیں دیا، میں نے اخبار میں کسی کا جواب نہیں پڑھا۔ ایک نواب زادہ نصر اللہ نے کہا ہے کہ جنرل صاحب جو زبان استعمال کر رہے یہ سربراہ مملکت کو زیب نہیں دیتی، اتنا سا بچا کر انہوں نے ایک جملہ کہا۔ ہمارے علماء حضرات نے تو اتنا بھی نہیں کہا، یار ہم تو کھانستے ہیں تو فتویٰ لگا دیتے ہو، ہم اللہ کرتے ہیں فتویٰ لگا دیتے ہو، ذکر کرتے ہیں فتویٰ لگا دیتے ہو۔ بات بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پر کفر تانا ہوا ہے، اس مسجد والے اس کو کافر، اس والے اس کو کافر، اس مسجد والے اس کو قتل کر دو، اس والے اس کو قتل کر دو۔ اب ادھر آپ کی توپوں کا منہ کیوں نہیں جاتا؟
اس کا مطلب ہے کہ کوئی خطا ادھر بھی ہے، کچھ ہے، چلو سارا سچ نہ صحیح، سارے تو نہیں ہوں گے، اللہ کے بندے بھی درمیان میں ضرور ہوں گے، لیکن اکثریت ایسی لوگوں کی ہے جیسا فتویٰ جنرل صاحب نے دیا، فتویٰ دینے کا سواد آ گیا نا۔ حضرات یہ کڑوا سچ ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے صرف علماء نہیں، ہم سب منافق ہیں۔ ہم اس لیے منافق ہیں کہ نماز کے وقت سجدہ کر لیتے ہیں، باہر نکل کر جھوٹ بولتے ہیں، ہر سال حج کر آتے، دکان پہ بیٹھے تو نرخ دگنے بتا کر لوٹ لیتے ہیں، اگلے کو پیسے اور چیز کے لیتے ہیں، مال اور دیتے ہیں۔ کوئی ایک مولوی، کوئی ایک صوفی، کوئی ایک حاجی ایسا بتا دو کہ جس کی دکان سے بلا تکلف چیز لے لی جائے، جو اس نے قیمت بتائی وہی ٹھیک ہوگی، کوئی ہے؟ اور منافقت کیا ہوتی ہے؟ دم ہوتا ہے منافقوں کا، یہی ہوتی ہے نا کہ ظاہراً نیک ہے، باطناً ڈاکو ہے۔ تو خدا بھلا کرے جنرل صاحب کا، اس نے شیشہ تو ہم سب کو دکھا دیا۔ پہلے آج تک کسی نے اس طرح اجتماعی طور پر ایسا فتویٰ دینے کی جرت نہیں کی، اور علماء ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے رہتے ہیں، منافق بھی کہتے رہتے ہیں، لیکن آپس میں پھر صلح کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں خیر جانے دو، آپس کی بات تھی۔ لیکن فوجی نے تو بھائی بڑی توپ داغی اور بڑا دھماکہ کیا، اور کسی نے اف نہیں کی۔ مزہ اس بات کا آ گیا کہ شاید اب تو شک ہونے لگا ہے کہ سچی ہے، ہم ہیں ہی منافق۔ اور اگر غور کیا جائے تو جب تک اس منافقت سے نکل کر ہم کھرے مسلمان نہیں ہوتے، اور یہ بھی یاد رکھو پوری دنیا کی 600 کروڑ آبادی میں اگر ایک بندہ بھی اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھا رہے گا تو کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ ہے۔ اور اگر 10 ہو گئے تو ان کے ساتھ اللہ ہے، ان کا انجام بھی نیک ہوگا، اور دنیا میں بھی عزت سے سکون سے رہیں گے۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور اللہ کے مومن بندوں کے لیے۔ اب وقت آ گیا ہے، دنیا کا کفر متحد ہو رہا ہے، مسلمان بے عمل اور بے دین جو ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ کو بے وقوف نظر آتے ہیں نا، یہ جو بھوکے ننگے سوکھی لکڑیاں ہیں، ان سوکھی لکڑیوں سے شعلہ بھڑکے گا اور انشاءاللہ سارے کفر کو بھسم کر دے گا۔ اب بات مقابلے پر آ گئی ہے، دنیا کا کفر ایک طرف ہے، نفاق اس کے ساتھ ہے، اور ایمان دوسری طرف ہے۔ بے شک ظاہر بین آنکھ کو ایمان تھوڑا نظر آئے، لیکن بھائی کانچ کا محل بنا دو اور ہیرا 1 کیرات کا رکھ دو تو وہ محل کی وہ قیمت نہیں بنتی جو اس چھوٹے سے ٹکڑے کی ہوتی۔ کفر کانچ کا محل ہے اور نور ایمان تجلیات باری، ادھر اللہ کا نور ہے، ادھر شیطان کی ظلمت ہے، اور انشاءاللہ یہ مقابلہ ہوگا، یہ ٹکراؤ ہوگا، یہ جنگ ہوگی، یہ رکے گی نہیں، اور یہ پورے برے صغیر میں پھیلے گی اور بے شمار خون بہے گا۔ میری اللہ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں حق پر مرنے کی توفیق عطا ہو۔ حق کے غلبے کے لیے میری دعا کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حق کے غلبے کا فیصلہ ہو چکا، حق ہی غالب ہوگا۔ خطرہ ہے اگر تو مجھے اپنا ہے کہ کہیں میں حق کا ساتھ چھوڑ نہ بیٹھوں اور کفر کی طرف سے نہ مارا جا۔ میرے بھائی اپنے یقین کی اصلاح کرو، وہ اللہ کے ذکر سے ہوگی، اپنے کردار کی اصلاح کرو، وہ اللہ کے نام سے ہوگی، اللہ کی کتاب کی تلاوت سے ہوگی، اللہ کے دین کو سیکھنے اور دینداروں کے پاس بیٹھنے سے ہوگی۔ اور اپنے لیے روز دعا کیا کرو کہ اے اللہ میری زندگی اور میری موت بھی اپنے لیے قبول کر لے۔ یہ جو روز آپ کو فکر ہوتی ہے نا، غلبہ اسلام کی دعا آپ کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ہوگا،
نہ بھی کریں تو اسلام غالب ہوگا، میری اور آپ کی دعا کا محتاج نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل کو تباہ ہونا ہے، اور یہ آنے والے آثار غزوۃ الہند کے ہیں، اور اس کے بارے بھی نبی علیہ السلام نے تفصیلاً بتا دیا ہے۔ جہاد ہوگا، بے شمار لوگ شہید بھی ہوں گے، بے شمار کفار تباہ بھی ہوں گے، اور کافروں کی طاقتیں اس طرح بکھریں گی کہ لوگ تاریخ میں پڑھا کریں گے کہ کئی یونائٹڈ اسٹیٹس ہوا کرتی تھیں، زمین پر انشاءاللہ کوئی سپر پاور سوائے اللہ کے نہیں رہے گی۔ وقت متعین نہ اللہ نے کیا ہے، نہ اللہ کے حبیب نے کیا، اور نہ میں اور آپ کر سکتے۔ آثار نظر آ رہے ہیں جو حضور کی پیش گوئیاں ہیں ان کے مطابق، اور یہ آویزش کفر اور اسلام کی جاری ہے، جاری رہے گی۔ اسلام فاتح ہوگا، کفر کو مٹنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ سوال یہاں آ کر رکتا ہے کہ ہم کس طرف ہوں گے، ہمارا دم کس دہلیز پہ نکلے گا؟ فیصلہ تیرے مقدر کا تیرے ہاتھوں میں ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ میری دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو حاضر و غائب تمام مسلمانوں کو حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔